اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا مل کر، اے ابن آدم، اس بات کو سمجھیں، اپنی ایمان اور اپنے تقوی کو مضبوط کریں، اے ابن آدم، اگر پوری دنیا مل کر اور دنیا کے ساتھ انس اور جنس مل جائیں، جن اور انسان مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، الا کتب اللہ علیہ، اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ایک مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، دنیا ساری مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتی، فائدہ پہنچانا چاہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح تعلیمات مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور یہ ان کی پیغام ہے کہ ایسے حالات میں اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں، توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ سبھی نے کئی دفعہ سنا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، پریشانی آئی، نوح علیہ السلام نے کیا حکم دیا اپنی قوم کو؟ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم کیا کرو؟ استغفار، کثرت سے استغفار پڑھا۔ استغفار کے بہت سارے فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد مرتبہ ایک محفل میں، ایک دن میں آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہماری زبانوں پر اگر استغفار ہوگا، اس میں دل میں وہ کیفیت ہوگی اور محاسبہ ہوگا، تو یقین جانیے وطن عزیز کے حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، ہم اس راہ پر جا سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے۔ تو دو باتیں ہر مشکل میں جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے، ایک تو ہے محاسبہ کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دارالاسباب کو اختیار کرنا۔ دارالاسباب، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہم نے محاسبہ کیا، محاسبہ کے ساتھ توبہ استغفار ہوئی، مقصد زندگی کو جانا، اور اس کے آگے کرنا کیا ہے ان حالات کے سے بچنے کے لیے، سامنا کرنے کے لیے، وہ ہے دارالاسباب کو اختیار کرنا۔